تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، مسلمانوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام فتح کیا، فارس یہ علاقے فتح ہونا شروع ہوئے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے شام میں. شام کے کچھ علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو خط بھیجا کہ بھائی حضرت خالد بن ولید جس محاذ پہ جنگ کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کو لشکر کی ضرورت ہے فارس کے خلاف. مسلمانوں کی تعداد غالباً 32,000 تھی اور کافروں کی تعداد 2,40,000 تھی. تو وہاں فوجیوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ وہاں پہنچیں، شام کو چھوڑ کے وہاں پہنچیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے آپ کہہ لیں کہ فائنانس منسٹر تھے حضرت ابو عبیدہ کے، ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی شام کے لوگوں سے جو ہم نے جزیہ لیا ہے وہ جزیہ ہم نے اس بات کا لیا ہے کہ ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہارے خون کی تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، تمہارے گھروں کی حفاظت کریں گے. اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ان پہ آ کے اٹیک کر سکتا ہے، کوئی بھی ان پہ آ کے حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا ان سب کے پاس جاؤ اور جس سے جزیہ لیا ہے وہ جزیہ اس کو ریٹرن کر دو اور کہو کہ بھائی اتنے دنوں کے لیے ہم شام سے جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کم از کم ہمیں یہ مت کہیے گا کہ تم نے جزیہ لیا تھا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. یہ جزیہ جب واپس کیا تو شام کے جو عیسائی لوگ تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ یار ایسی قوم بھی دنیا میں موجود ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جزیہ لے لیا، پیسے لے لیے، پھر آپ دوبارہ آ کے ہمیں ریٹرن کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے وہ حقوق ادا نہیں کر سکتے. تو رومیوں نے کہا، شام کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہی واپس آؤ ہمارے پاس، اور اللہ کرے کہ روم کے لوگ دوبارہ ہم پہ حکومت نہ کریں، انہوں نے تو ہمارے حقوق غصب کیے، ہمیں قتل کیا، ہماری عزتوں کو لوٹا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تم ہی لوٹ کر آؤ ہمارے پاس. یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو خون کے پیاسے تھے، جو دشمن تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہم زندگی جہاں جس شعبے میں بھی گزار رہے ہیں نا، ہم کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ریٹن ہوتے ہیں، کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو وربل ہوتے ہیں، اور کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ نہ ریٹن ہوتے ہیں نہ وربل ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ہڈن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اب نکاح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے تمام حقوق ادا کروں گا، اور بیوی شوہر کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے سارے حقوق ادا کروں گی. وہ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی. نکاح میں تو یہی ہوتا ہے آپ نے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، بس بات ختم ہو گئی. لیکن نکاح نامے پر دستخط کرنے والا اس بات پہ بھی دستخط کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں. بیوی اس بات پہ دستخط کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وہ شرائط یا وہ وعدے جس کو پورا کرنا اسلام میں لازم ہے، یہ وہ شرائط ہیں جو تم نکاح کے موقع پہ رکھتے ہو. یعنی نکاح میں جو تم ایگریمنٹ کرتے ہو اس وعدے کا پورا کرنا شرعی نقطہ نظر سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم اس معاہدے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی حیثیت دیتے ہیں، ہم اپنی رسپانسبلٹی اور دوسرے کے رائٹس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو قرآن کریم ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہم آج جو ہمارے ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پر ہے. ہمارے یہاں دیکھیں رائٹس کی بات بہت کی جاتی ہے، حقوق کی بات بہت کی جاتی ہے، رسپانسبلٹی یا جو ڈیوٹی ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. دیکھیں آپ کے جو رائٹس ہیں وہ میری رسپانسبلٹی ہے، اور جو میرے رائٹس ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر ہم یہ سیکھ لیں اور سکھا دیں اور اس کی تربیت ہماری ہو جائے کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے، اپنی ڈیوٹی کو اس نے انجام دینا ہے، اس کو فلفل کرنا ہے، تو دوسرے کے رائٹس تو آٹومیٹکلی اس کو مل جائیں گے. لیکن جب ہم یہ کلچر پروموٹ کریں گے، اس کلچر کو کہ بھئی ہم نے رائٹس کی ڈیمانڈ کرنی ہے، اور اس کو ہم پروموٹ نہ کریں کہ بھئی اپنی رسپانسبلٹی بھی ادا کرنی ہے، تو کسی کو بھی اس کے رائٹس نہیں ملیں گے. اسلام کا جو فوکس ہے یا اسلام کا جو مزاج ہے وہ اس بات پر ہے
کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو، گھر کو، قوم کو، امت کو اس بات پہ لایا جائے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا بن جائے. یہ اگر ہو جاتا ہے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے.